ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء
جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، پیغمبر اعظم، سید ولد آدم، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیات بینات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں اپنے خلیل، اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں، کلام اللہ میں، قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر، عظیم المرتبت، اولو العزم پیغمبر تھے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک پروردگار نے آزمایا اور مختلف اور بے شمار مرتبہ یا کئی مرتبہ آزمائش میں مبتلا کیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں پورے اترے، اور ہر امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے 100 میں سے 100 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔
مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس تعلق سے ہمارا جناب ابراہیم علیہ السلام سے ایک گہرا اور ایک قریبی تعلق ہے، اور یہ تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور ملت کی پیروی کرو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کے علاوہ دیگر آیات بینات میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت اپنے باپ کو دی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنے قریبی لوگوں سے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا ہو، بندہ عالمی مبلغ بنا ہوا ہو اور قریب کے لوگوں کو دعوت یا تبلیغ نہ کی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ باپ کا نام تھا آزر، جیسا کہ سورۃ الانعام میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایک کافر تھا اور ایک مشرک تھا اور ایک بے ایمان تھا۔ وہ کافر ہو کر ہی، مشرک ہو کر ہی اور بے ایمان ہو کر ہی مرا۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا بلکہ وہ بت گر بھی تھا، تفسیر کے مطابق وہ بت گر بھی تھا، وہ بت بنانے والا بھی تھا اور بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والا بھی تھا۔ کوئی عام معمولی شخص نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا شخص تھا۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت کا جناب ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اس کی ادائیگی کی۔ کبھی تو ہے وہ سورج اور چاند کو، ستاروں کو اپنا رب کہہ کر اور پھر ان کی ربوبیت کا انکار کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور کبھی دعوت کا یہ طریقہ کار اپنایا کہ قوم کے بنائے ہوئے سارے بتوں کو توڑ دیا اور پاش پاش کر دیا۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ نمرود مردود کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ تین سٹیپ جب پورے کیے تو نہ باپ مسلمان ہوتا ہے، نہ قوم لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، اور نہ بادشاہ اللہ کی الوہیت کو، ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے۔ چوتھا نمبر اور چوتھا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بالآخر اپنا ملک، اپنا علاقہ، اپنی بستی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں۔ اب سورہ مریم اس سورت کا موضوع ہے توحید اور نبوت، اللہ وحدہ لا شریک کا ایک ہونا، اللہ کا اکیلا ہونا، اللہ کا اولاد سے پاک ہونا، اللہ کا بیوی سے پاک ہونا، اللہ کا حاجتوں ضرورتوں سے پاک ہونا، اور عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہونا۔ اسی طرح نبوت، انبیاء علیہم السلام کی رسالت و نبوت، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کے واقعات کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر حساب و کتاب کا چلنا ہے۔ اب توحید کے انکار کرنے والے وہ دو قسم کے لوگ، ایک تو یہود و نصارہ جنہوں نے جناب عزیر کو، جناب عیسیٰ کو علیہ السلام اللہ کا بیٹا بنا ڈالا اور شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو سورہ مریم میں اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا،
اور ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھوڑی دیر ہوئی ہے، اپنی ماں کی گود میں ہیں، اپنے بندے ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ مشرک جو عرب کے مشرک تھے اور مکہ کے شرک کرنے والے لوگ، یہ لوگ بد عقیدہ تھے اور اسی طرح بے شمار بتوں کو پوجنے والے تھے، لیکن کیا تھا کہ شرک اور بت پرستی کے باوجود یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کو کہا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کو بیان کرنے کا کہا۔ کیا مقصد؟ کہ یہودیوں کا بھی رد ہو جائے اور عیسائیوں کا بھی رد ہو جائے اور عرب کے مشرکوں کا بھی رد ہو جائے۔ عرب کے مشرک، مکہ کے مشرک 360 بتوں کو یا جس کا جہاں مرضی دل آتا اللہ کے غیر کی عبادت کرنا شروع کر دیتا۔ اور دعویٰ کیا رکھتے تھے؟ دعویٰ تھا ان لوگوں کا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور فرمایا کہ اگر تم ابراہیمی ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، وہ تو صرف ایک اللہ کو پوجنے والے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے۔ اگر تم ابراہیمی ہو تو پھر یہ بت پرستی کیوں اور یہ بزرگ پرستی کیوں؟ اور اسی طرح انہی آیات کے اندر ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم محمدی ہیں اور اگر ہم ابراہیمی ہیں کہ ہمیں حکم ہے ملت ابراہیم کی اتباع کرنے کا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام تو صرف ایک اللہ کو پوجنے والے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے۔ تو اگر ہم بھی ابراہیمی یا محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ بے شمار اللہ کے علاوہ معبود کیوں بنا رکھے ہیں اور ان بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ کیوں بنا لیا گیا ہے؟ وہ بزرگ چاہے گولڑا ہو یا پاک پتن ہو، وہ بڑی امام ہو یا کوئی اور ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع، ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں اپنے باپ آزر سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آزر نبی علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، جبکہ آزر نام کا شخص جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا اور بت گر اور بت پرست تھا۔ تو جناب ابراہیم اپنے باپ آزر کو کہتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، اے میرے باپ، لما تعبد ما لا يسمع، تو ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سنتی نہیں ہے؟ جن بتوں کو پوجتے ہو، یہ مٹی اور پتھر کے بت، یہ تو سنتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، اور ہمارا دیکھا ہوا مشاہدہ بھی ہے سب کا، کہ جب بت پرست بت بناتا ہے، وہ چاہے آج کی دنیا میں کالی ماتا دیوی کا بت ہو یا رام اور شنکر کا بت ہو، تو جب بت بنانے والا بت گر بت بناتا ہے، اس بت کے باقاعدہ کان ہوتے ہیں، اس بت کی باقاعدہ آنکھیں بنائی جاتی ہیں، اس بت کے باقاعدہ اس کا باقاعدہ ناک ہوتا ہے، اس کے ہونٹ موجود ہوتے ہیں، یہاں تک کہ عضو تناسل تک بنا ڈالتے ہیں۔ پورے کا پورا ایک بت ہوتا ہے، کان موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع، اے میرے باپ، تو کیوں اس چیز کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنتی ہے
ولا یبصرو اور نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ تیرے کسی کام آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ دعوت دی کہ یہ جو بت بنا رکھے ہیں، یہ جو معبود بنا رکھے ہیں، جن کو تم پوج رہے ہو، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، اور نہ یہ مصیبت میں کام آتے ہیں۔ تو جو سنتا نہیں ہے وہ خاک مدد کرنے آئے گا، جو اپنے عابد کو، عبادت کرنے والے کو مصیبت میں مبتلا ہونے پر دیکھ نہیں سکتا، وہ خاک مدد کو آئے گا۔ تو نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے، اور نہ ہی کسی کام آنا ہے، یعنی وہ کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے، وہ تیرے کام نہیں آ سکتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ دعوت دی تو ساتھ میں فرمایا کہ ابا جان، میرے پاس اللہ کی جانب سے میرے پاس کچھ علم آیا ہے، لہذا اس علم آنے کا تقاضا یہ ہے کہ اب تجھے میری پیروی کرنا ہوگی۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، بے شک میں یقیناً میرے پاس کچھ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ پتہ چلا کہ فرق جو ہے وہ بڑے اور چھوٹے کا نہیں ہوتا، باپ اور بیٹے کا نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے علم کی بنیاد پر۔ باپ اگرچہ باپ ہے، لیکن اگر بیٹے کے پاس علم ہے تو ایک بے علم کو یا ایک جاہل کو ضروری ہے علم والے کی، عالم کی اتباع کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد آزر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس علم آیا ہے۔ یہ علم کس بات کا تھا؟ یہ علم اس بات کا تھا کہ عبادت کے لائق فقط ایک اللہ ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علم تھا اللہ کی توحید کا، اللہ کی الوہیت کا، کہ عبادت فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک عام مسلمان بھی جس کو ہم کہہ لیں کہ جاہل، اور ایک پڑھا لکھا جس کو ہم کہہ لیں کہ عالم، بات یہ ہوتی ہے کہ جناب حالات بڑے اوکھے ہیں، حالات بڑے مشکل ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں، حالات بڑے کشیدہ ہیں، اور اسی طرح مختلف جملے کہ جناب حالات بہت تنگ اور خراب ہیں، لہذا ہولا ہاتھ رکھنا چاہیے، مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا نرم بیان کرنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں، دنیا میں ان حالات سے بھی کوئی تنگ حالات آئے ہوں گے؟ جو حالات سے بھی اور علماء سے بھی، کہ جن حالات کا سامنا اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہے، باپ بھی دشمن، قوم بھی دشمن، اور وقت کا بادشاہ بھی دشمن۔ اور یاد رکھیے، وہ بادشاہ اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے کہ کوئی قطر کا بادشاہ ہے تو کوئی جناب کویت کا بادشاہ ہے، کوئی پاکستان کا بادشاہ ہے تو کوئی بنگلہ دیش کا بادشاہ ہے، کہ تھوک مارو ملک ختم، تھوک مارو اور وہ ملک کی سرحد کے باہر پڑ جائے۔ وہ ایسے بادشاہ نہیں تھے، وہ بادشاہ ہوتے تھے تو لاکھوں کروڑوں اور پوری زمین پر بسنے والے لوگوں پر بادشاہی کرتے تھے۔ تو نمرود مردود بھی ایسا ہی بادشاہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا کہ جیسے ہمارے بادشاہ گزرے ہیں جناب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور عمران احمد خان نیازی، وہ اس قسم کے بادشاہ نہیں تھے۔ بادشاہ بھی دشمن، قوم بھی دشمن، باپ بھی دشمن۔ تو علماء اور جہلاء سب کے سامنے یہ نکتہ ہے کہ کیا ایسے تنگ حالات بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں کہ جس قسم کی تنگی حالات کا جناب ابراہیم علیہ السلام کو سامنا ہے۔
تو قرآن مجید نے ہمیں کیا بتایا کہ حالات کی تنگی کے باوجود کہ جب کہ باپ بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے اور قوم بھی ساتھ نہیں دے رہی، نمرود اور مردود وہ بھی دشمن بنا بیٹھا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے نتیجے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا کہتے ہیں؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ آزر کہنے لگا کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ مطلب اے ابراہیم تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا اور میرے معبودوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اور کہا لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا، لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن لی تھی آزر نے، اور آزر کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کا باپ اگر تو باز نہ آیا، جس قسم کی گفتگو تیری ہے، جس قسم کے خطبے اور بیانات تیرے ہیں تو دے رہا ہے، اگر تو ان اپنی باتوں سے باز نہ آیا، باپ اپنے بیٹے ابراہیم کو یہ کہتا ہے علیہ السلام کہ میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ گڑھا کھود کر تجھے زمین میں دباؤں گا اور اپنے معبودوں اور بتوں کی گستاخی کرنے پر روڑے وٹے مار مار کر تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اور فرمایا وَحْجُرْنِی مَلِيًّا، اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب؟ کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ اگر اپنی ہڈی پسلی توڑوانی نہیں ہے، چھوڑ جا تو مجھے اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ دھمکی دے رہے ہیں اگر ہڈی پسلی توڑوانے کا ارادہ کوئی نہیں ہے تو یہاں سے ابھی کے ابھی نکل جا، اور اگر تو یہاں رہا اور مجھے یہ خطبہ اور یہ بیان اور یہ درس دیتا رہا کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، کہا کہ تجھے گھر تو چھوڑنا پڑے گا لیکن تیری ہڈی پسلی پھر میں سلامت نہیں چھوڑوں گا، لولا لنگڑا گڈا کر کے تجھے میں گھر سے نکالوں گا۔ لیکن شاباش ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو، آج ہم بھی ہیں، آزاد فضائیں ہیں، آزاد فضائیں ہیں اور دعوے ہیں محمدی اور ابراہیمی ہونے کے، مگر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے، بتوں کی اور قبروں کی اور مزاروں کی پوجا کی جائے تو چنگے چنگوں کے حوصلے جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی دھمکی سننے کے بعد کہ باپ کہہ رہا ہے یہاں سے سیدھا سیدھا سلامت سلامت گھر چھوڑ دے، اگر یوں ہی اس گھر میں رہا اور یہی گفتگو جاری رکھی تو کیا دھمکی دی؟ تیری ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ بہت سچا تھا اور نبی تھا۔ اب یہاں ایک فقہی مسئلہ آتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں 3357 پر حدیث روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے مگر تین۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں صرف 3 مرتبہ خلاف واقعہ بات کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا صدیق، اور حدیث یہ کہتی ہے یوں منکرین حدیث چاہے وہ مماتی ہوں یا کوئی اور ٹولہ، وہ صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہہ کر حدیث کو رد کرتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے۔ حالانکہ بندہ پوچھے جس نبی پر قرآن اترا کیا اس نبی کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید نے کہا انہو کان صدیقا نبیّا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں خلاف واقع یا خلاف حقیقت کیا کہیں، وہ جھوٹ نہیں بلکہ بظاہراً جھوٹ تھا۔ یا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمنا وصدقنا، وہ یہ تھا کہ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام متعلق پوچھا یہ کون؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا میری بہن۔
حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی۔ بہن اس معنی میں کہ مسلمان کا کون ہوتا ہے؟ بھائی، اور بہنیں عورتیں مسلمان کی کیا ہوئیں؟ جو ہے وہ بہنیں ہوئیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا۔ اور اسی طرح جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو قوم نے پوچھا، ہاں جی بتوں کو کس نے توڑا؟ کیونکہ پیچھے بستی میں ایک اکیلا ابراہیم تھا علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ بتوں کو توڑنے کا کام تمہارے بڑے بت نے کیا۔ یہاں بھی ان کو طنزاً یہ سمجھایا کہ عقل کے اندھو، جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہاری سیوا کیا کریں گے؟ اور یہی جملہ آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ بابا اجمیری ہو پاک بطن ہو، وہ ہمیں کیا خاک دے گا کہ جو خود قبر میں دفن شدہ پڑا ہے۔ تیسری بات جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہی؟ جب قوم نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے شرک کو دیکھ دیکھ کر اس شرک پر میری طبیعت نالا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔